اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اس کے اندر جتنی شیطانی چیزیں ہیں ان کو نکال دے اور مجھے اس کے شر سے بچا دے۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، وہ ایسے جا کے انویزبلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمام شر اور برائیوں کو اور شیطانی قوتوں کو باہر رکھنا میرے باتھ روم میں قدم رکھنے سے پہلے۔ لالا رخ صاحب یہ بتائے گا کہ ایسا شخص جو کہ حاسد ہے، آپ سے حسد کرتا ہے اور اس کا آپ کے گھر آنا جانا ہے، وہ آپ کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہا ہے اور آپ اس بات کو جانتے بھی ہیں، اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حسد شیطان کا سب سے بڑا وار ہے، وہ آپ کو اندر سے اکساتا ہے، اور جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ شخص آپ سے حاسد ہے تو آپ کے اندر جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اس کے اندر جتنی شیطانی چیزیں ہیں ان کو نکال دے اور مجھے اس کے شر سے بچا دے۔ So there we are building a wall between the hasid and the effective person۔ آسان سے کام ہے، یہ ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، لیکن ہم ان کو اگنور کرتے ہیں۔ جتنی دیر وہ بندہ بیٹھا ہے آپ نے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان اور آپ اس کو ڈیفیوز ہوتے دیکھیں گی، رائٹ؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کی نظر سے اوجھل والا کام ہے، نو نو نو، وہ آپ کو نظر بھی آئے گا، اس کے ایکشنز میں وہ سافٹر ہو جائے گا۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، وہ ایسے جا کے انویزبلی آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کچھ ریمیڈیز ہیں کیا، یہ ہندو کلچر سے ہمارے ہاں آئی ہیں یا اس کی کہیں پہ گنجائش ہے؟ گھر سے جب نیگیٹو انرجیز کو وائپ آؤٹ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو دے آر سو مینی ریمیڈیز جن کا ذکر ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، دے آر ٹرینڈنگ۔ فار ایگزامپل سالٹ واٹر ہے، آپ اس کو گھر میں کریں۔ پڑھائی تو آپ نے سمپلسٹ بتا دی ہے کہ ہمیں ہے وہ، لیکن گھر سے نیگیٹو انرجی کو ہم نے کیسے کرنا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دھونی دینی چاہیے، سنت بھی ہے، آئی ہیو ہرڈ دیٹ، یس۔ اس کے علاوہ کون کون سی ریمیڈیز ہیں جو کہ ہمارا ریلیجن بھی ہمیں سکھاتا یا بتاتا ہے جو کہ ہندوانہ کلچر سے سملر نہ ہو؟ دیکھیں سب سے زیادہ تو جو ریمیڈی ہے نا، اور جو آپ کے رزق اور روزی میں برکت بھی ڈالتی ہے، آپ کے گھر میں برکات لاتی ہے، وہ ہے جب بھی آپ دروازے سے انٹر ہو، آپ کا ہسبینڈ، آپ کے بچے اسکول سے آئیں، سب کو یہ عادت ڈال دیں، دروازہ نوک کر کے آپ کھولتے ہیں اور آتے ہی السلام علیکم 3 دفعہ اونچی آواز میں، پھر آپ نے الحمد شریف سورہ فاتحہ پوری پڑھی، پھر آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پورا پڑھا، اور آپ نے اپنے گھر پہ رحمت بھیج دی، پورا قرآن آپ نے اتار لیا اپنے گھر پہ۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ کو فیل ہوتا ہے، ابھی جیسے میری بیٹی نے ابھی ریسنٹلی مجھے کہا کہ امی آپ جب گھر سے نکلے نا تو آپ علم نشرہ پڑھا کریں 7 دفعہ، تاکہ آپ کا سفر پہ جانے کے لیے، تاکہ آپ کا اللہ آپ کو محفوظ رکھے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ آپ دن میں دیکھتی ہیں کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو علم نشرہ کی صورت ہے۔ میں جو بلیو کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ چاروں کارنرز میں اپنے گھر کے اپنے ہر کمرے میں آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں، دیٹس اے بیسٹ ریمیڈی، اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہندوازم سے۔ پھر میں دھونی دیتی ہوں، مگر میں دیتی ہوں بخر۔ یہ چیزیں میں میری بیٹی عمان سے لائی تھی 10 سال پہلے سے، تو اب میرا وہ ایک روز کا بن گیا ہے، تھرسڈے تو ضرور ہوتا ہے، کوئلہ جلا کے اس کے اوپر سارا وہ رکھ کے، اور یہ پاکستان میں بھی ہر پنساری کی دکانوں پہ بھی چیزیں ملتی ہیں۔ گوگل کی بڑی اچھی خوشبو ہے، میں نے جب اسے فرسٹ ٹائم گوگل کا میں نے کہا ہے وہ گوگل ایپ بیچ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اٹس اے اسمیل، تو آپ وہ چیزیں یوز کریں تاکہ آپ کے گھر میں دیکھیں خوشبو سے پازیٹیو انرجی آتی ہے ہمیشہ، اور آپ پازیٹیو انرجی کی جب وہ دھواں پورے گھر میں پھیلتا ہے نا تو وہ نیگیٹو انرجی کو پش آؤٹ کرتا ہے۔ تو دس از اسلامک۔ اپنے کمرے میں آپ کو اگر نیگیٹو انرجی کو پش آؤٹ کرنا ہے تو واش روم کا جو دروازہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بند کر کے رکھنا چاہیے، یا جو اس کی دعا ہے وہ دروازے پہ لکھ کے رکھنی چاہیے۔ بالکل وہ کرنا چاہیے آپ کو۔ دیکھیں آپ ماڈرن چیزیں یوز کر لیں، آپ ایئر فریشنر اپنے باتھ رومس میں لگا لیں، رکھ لیں، اور آپ کیونکہ جتنی بھی نیگیٹو اینٹیز ہوتی ہیں وہ غلیظ اس طرح کی جگہوں پر ہی پناہ لیے ہوتی ہیں۔ بالکل جی، اسی لیے تو جو دعا کے معنی ہیں جو مجھے عربی میں نہیں آتی، اردو میں بولتی ہوں کہ اللہ تمام شر اور برائیوں کو اور شیطانی قوتوں کو باہر رکھنا میرے باتھ روم میں قدم رکھنے سے پہلے۔ اور ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جاتے ہوئے رائٹ فٹ رکھنا چاہیے یا لیفٹ رکھنا چاہیے، سب کانشیس پہ نہیں ہے نا، ہمیں بچپن سے امی ابو نے یہ چیزیں کوئی خاص سکھائی نہیں تھی۔ ہمارا ایکچولی ماحول بڑا ڈفرینٹ تھا، پٹھان کلچر از ویری ڈفرینٹ دین سندھی، پنجابی اور بلوچی کلچرز، کلچرل بھی باتیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اب میں نے میری بیٹی نے اپنے تو ہم پرستی زیادہ پنجاب میں لگی آپ کو؟ بہت زیادہ
بہت کیونکہ ہندو ساتھ تھے نا. اب فرنٹیئر میں ہندو نہیں تھے. اب کراچی میں بھی توہم پرستی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں جو انڈیا سے مائگریٹ کر آئے مہاجر جنہیں کہا جاتا ہے, MQM جو موومنٹ تھی, مہاجر بہت سے اپنے یہ چیزیں لے کر آئے جو کہ اسلام میں نہیں تھی مگر ہندوؤں کے ساتھ رہ کر انہوں نے اڈاپٹ کر لی.